أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا تنے تنہا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور مصرف ہے۔ بعد لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خاتم النبیین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا، جس میں اللہ نے فرمایا: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے امت مسلمہ سے اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو سوالیہ انداز اپنایا
اس کے اندر ہی جواب یہ ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے اندھیرا تاریکی روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو ویسے ہی ایک علم رکھنے والا اور ایک علم نہ رکھنے والا دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اس اعتبار سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی، کیونکہ علم دین کی موجودہ حالات کے حساب سے ہر مسلمان کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے. کیونکہ آج امت مسلمہ علم دین سے بہت ہی دور ہوتے جا رہی ہے، گمراہی کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے اور اپنے حقیقی خالق سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے. معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں جو غیر شرعی چیزیں ہیں، جن کے اندر آج امت مسلمہ کی اکثریت مبتلا ہوتی جا رہی ہے. تو پھر کے حالات کے حساب سے علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے. علم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے کئی چیزیں ہیں، جن میں سے چند چیزوں کا آپ حضرات کے سامنے ان نقاط کو کیا ہے رکھا جائے گا کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. بنیادی چیز یہ ہے، علم دین حاصل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے. یہ حکم الہی ہے کہ ہر انسان کو، ہر بندے مومن کو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ جب دین اسلام کی ابتدا ہوئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، جو وحی کی ابتدا ہوئی، تو وحی کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا ہمیں حکم دیا یا جس چیز کی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور تاکید کیا، وہ وہی علم دین ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا، تعلیم حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. تو یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر مسلمان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورۃ العلق ان 5 آیتوں میں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب بہت ہی بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ چیزیں سکھلائیں جسے وہ نہیں جانتا تھا. تو آپ ان آیات میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ اقرأ پڑھنے کا حکم دیا ہے، علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اقرأ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین کا اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے، اپنی خالقیت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، جو اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے، جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے
کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے اپنے خالق کو، جو اپنا حقیقی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں اس کو کیا ہے جانکاری حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے علم دین کی طرف ہمیں کیا ہے توجہ دلائی، اس کا حکم دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا الذی اقرأ وربک الاکرم، یہاں اللہ نے کہا کہ آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت ہی بڑا کریم ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے علم دین کا حاصل کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ اپنی اللہ رب العالمین نے تکریمی کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اگر انسان دنیا و آخرت میں اپنے آپ کو معزز و مکرم بنانا چاہتا ہے، اگر انسان دنیا و آخرت میں اپنے آپ کو مکرم بنانا چاہتا ہے، معزز بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو باعزت بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ علم دین ہے۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت ہی بڑا کریم ہے، بہت ہی بڑا معزز ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو معزز بنانا چاہتے ہیں دنیا و آخرت میں، تو آپ کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ تو میرے کھیل یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے متعلق کہا کہ علم دین کے متعلق یہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اختیار نہیں دیا کہ انسان علم دین حاصل کرنے میں کیا آزاد ہے، چاہے وہ اس کو حاصل کرے یا حاصل نہ کرے، اس کے اندر آزادی نہیں دی گئی۔ علم دین حاصل کرنے کے متعلق اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ رب العالمین نے ضروری قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اسی لیے اسلاف کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ آپ دین میں سمجھ حاصل کرو، دین میں تفقہ حاصل کرو، سردار بنانے جانے سے پہلے، تمہیں سرداری عطا کرنے سے پہلے ہی آپ دین اسلام کے اندر تفقہ، سمجھداری اور اس کی جانکاری اور معرفت حاصل کرو۔ اور مزید اسی سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا، آپ نے فرمایا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی سن کبرہ، کہتے ہیں کہ سرداری سے پہلے نہیں بلکہ سردار بنانے جانے سے پہلے بھی آپ لوگوں کو علم دین کا حاصل کرنا، دین میں تفقہ حاصل کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا آپ کو لازم و ضروری ہے، پہلے بھی بعد میں بھی۔ اور آگے فرمایا کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی بڑی بڑی عمر میں، بڑھاپے میں بھی انہوں نے علم دین حاصل کیا، دین کے اندر تفقہ حاصل کی، دین کی سمجھداری، دین کی معرفت انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو بنیادی طور پر علم دین حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور اسی طرح ہمیں علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ علم کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کا مقصد کیا سمجھ میں آتا ہے۔ علم ہی انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی، انسان کو دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے انسان کا وجود دنیا میں کیوں رکھا۔ اس چیز کا مقصد انسان کو علم دین ہی کیا سمجھا سکتا ہے۔ علم دین ہی کے ذریعے سے انسان کو اس کی معرفت اور جانکاری حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ جب یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق، اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے، تو عبادت کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا کیسے؟
اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری پیدائش کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت کرنا ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن اللہ کی عبادت کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا منہج کیا ہے؟ اس کا طور طریقہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ یہ ساری چیزیں انسان کو کیسے معلوم ہوگی؟ یہ ساری چیزیں انسان کو علم دین سے ہی کیا ہے حاصل ہوگی۔ اسی کا اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھلایا ہے، جسے تم کیا اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں پہلے تمہیں جانکاری نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ سکھلایا کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے گا۔ تم اسی طریقے پہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اگر اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس چیز کی معرفت بھی انسان کو علم دین ہی سے معلوم ہوگی، اس لیے انسان کو علم دین حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کے اندر اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے ایک باب ہی باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، ایک باب باندھا کہ قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب العلم قبل القول والعمل، انسان کو کچھ کہنے سے پہلے، کچھ عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب۔ اس باب کے تحت انہوں نے سورہ محمد کی آیت پیش کی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لو، اس بات کی جانکاری حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تمہارا حقیقی معبود صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انہوں نے یہ واضح کیا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ انسان کو عمل کرنے سے پہلے یا کوئی بات کہنے سے پہلے، تبلیغ کرنے سے پہلے، کسی کو کوئی اچھی بات کہنے سے پہلے اسے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہمیں علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے متعلق ہمیں اور ایک چیز کی طرف جانکاری حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج معاشرے کے اندر حالات حاضرہ کا آپ جائزہ لیں کہ آج لوگوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر دن بدن انتہائی جہالت اور ضلالت بڑھتی جا رہی ہے۔ جہالت بام عروج کو پہنچ چکی ہے، لوگ انتہائی خطرناک کی جہالت کے اندر کیا ہے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں علم دین کی ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ انتہائی اشد ضروری ہے کہ انسان علم دین حاصل کرے۔ آپ دیکھیں حالات حاضرہ کا جائزہ لے کر کہ آج ہر طرف سے ہر قسم کے نئے فتنے کیا ہیں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ہر چار جانب سے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بہت سارے حملے، یہ ساری چیزیں، بہت سارے چیلنجز کا آج مسلمانوں کو، اسلام کو سامنا کرنا ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جن میں سے یہ چیز ہے کہ آج عورتوں کا فتنہ ہے، اور اسی طرح برائیوں کا فتنہ ہے کہ برائیاں دن بدن عروج کو کا پہنچ رہی، جگہ جگہ پہ برائی کیا ہے عام ہے۔ انسان برائی کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، معصیت کرتے ہوئے اسی برائی کو برائی کیا ہے نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس طریقے سے برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ اور اسی طرح آج امت مسلمہ کے اندر اپنے اولاد کے متعلق کہ اولاد کی بے دینی اور ان کی نافرمانی کا یہ فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ ہے، اور اسی طرح آج عیش پرستی کا یہ فتنہ ہے، اور اسی طرح اہل کفر کا فتنہ ہے، اور اسی طرح شرک و بدعات کا فتنہ، اور اسی طرح الحاد کا فتنہ، اس کے علاوہ بہت سارے فتنے ہیں۔ تو ایسے حالات میں
ایسے حالات میں ہر مسلمان کو، ہر بندہ مومن کو علم دین حاصل کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ تو آج دیکھیے بہت ساری چیزیں، جن میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ کفر، اہل کفر کے تعلق سے اس کا جو فتنہ ہے، آپ اس کی طرف کیا ہے توجہ دیں کہ آج کفار، دشمنان اسلام، اعداء اسلام، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، کس طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ آج خود کیا ہے، ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج کیا ہے، عام ہیں، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان اسی لا علمی میں، اسی جہالت کی زندگی میں، غیر شعوری کی زندگی میں آج انسان مبتلا ہے۔ ذرہ برابر بھی کسی کو نہ اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اپنے اسلام کی فکر ہے، نہ اپنے آپ کی، نہ اپنے مستقبل کی، نہ اپنے آخرت کی فکر ہے۔ کسی کو ذرہ برابر بھی اس کی طرف کا کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور دوسروں کی اس کی طرف کیا ہے راغب کریں۔ تو ہم ان ساری چیزوں کا، اگر ان سارے چیزوں کا، چیلنجز کا اگر ہمیں سامنا کرنا ہے تو ہمیں علم دین حاصل کرنا، قرآن مجید کا فہم اور اس کا فہم حاصل کرنا، تدبر سے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات کو سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ ان سارے فتنوں کا سامنا ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم علم دین حاصل کریں گے، اور ہم صحیح طور سے کما حقہ صحیح دین پر عمل کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر علم دین حاصل ہوگا، دین کی صحیح جانکاری ہمارے اندر ہوگی۔ تو اس لیے علم دین حاصل کرنا آج کے حالات میں انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح علم دین کا ہمیں حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے متعلق اور ایک چیز یہ کہ آج اہل علم کی قلت ہوتی جا رہی ہے، اور جہالت اور جہلا کا کیا ہے بڑے بڑھنا، ان کا رہنما بڑھنا، یہ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے بھی انسانوں کو صحیح علم دین حاصل کرنا لازم اور ضروری، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا انتزعه من العباد ولكن يقبض العلماء بقبض العلماء، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی علم کو بندوں سے ایسے ہی کیا نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ علماء کو قبض کر کے اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لیتا ہے۔ حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ دنیا کے اندر کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا، کسی عالم کو اللہ رب العالمین باقی نہیں رکھے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو، ایسے لوگوں کو اپنا سردار، اپنا رئیس بنا لیں گے جو ایک دم جاہل ہوں گے، جو علم دین سے کوسوں دور ہوں گے، جنہیں علم دین کی ذرہ برابر بھی معرفت اور ان کی جانکاری نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنائیں گے۔ حتی اذا سئلوا، یہاں تک کہ ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، اور وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کریں گے، فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ برادران اسلام، ذرا آپ غور کریں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرہ کیسا ہے، آج ہمارے معاشرے کی حالت کیسی ہے، مسلمانوں کی حالت کیسی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا کر کے دیکھیں کہ آج لوگوں کے اندر یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اپنے پاس اہل علم رکھنے کے باوجود، صحیح علم رکھنے والوں کے علماء کو رکھنے کے باوجود ایسے لوگوں کی طرف آج کا مسلمان کیا ہے توجہ نہیں دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس اپنے مسائل کو جا کر کے رکھتا ہے جسے دین کی معرفت نہیں، مسئلے مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے مسئلے مسائل کا ان کا علم حاصل کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، ان سے جوابات طلب کرتے ہیں، جبکہ ایک دم وہ جاہل دین سے کیا ناواقف ہوتے ہیں اور اپنے رہبر، اپنا رہنما انہی کو مانتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیے
دینی اداروں یا دنیوی ادارے ہوں، ہر جگہ جس کسی کو بڑا بنایا جا رہا ہے، اپنا سردار، اپنا رئیس بنایا جا رہا ہے، تو ایسے جہلا کو رئیس بنایا جا رہا ہے، جو عام لوگوں کے معاملات میں بھی یہ لوگ بے دریغ کیا ہے مداخلت کرتے ہوئے دین کے مسئلے مسائل بیان کرنے سے بھی پاس نہیں آتے ہیں۔ تو ایسی حالت ہے امت مسلمہ کی۔ تو ایسی صورت میں، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایسی حالات میں ہر مسلمان کو علم دین کا حاصل کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اس سے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے تو وہ علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اس کے پاس صحیح علم ہوگا تو اسی علم کی روشنی میں وہ اپنے اعمال کو، اپنے باتوں کو، اپنے اقوال کو، اپنے اعمال کو کیا ہے صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے، صحیح طور سے وہ عمل کر سکتا ہے، صحیح طور سے وہ دین کی تعلیمات کو عام کر سکتا ہے۔ جب اسے علم دین سے کوئی واقفیت ہی نہیں، اس کے پاس علم دین کے مسئلے مسائل کا علم نہ ہو تو کیسے لوگوں کو ان ساری چیزوں کا علم دے سکتا ہے؟ اور مزید اسی طرح علم دین ہمیں کیوں حاصل کرنا ہے، اس کی ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر علم دین کی بہت سی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ علم دین کی اور اسی طرح اہل علم کی اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ فضیلتیں بیان کیا ہے، بے شمار آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ علم کے ذریعے سے انسان کو اپنے حقیقی رب کی معرفت، اس کی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جانیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سچا معبود، حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو ہمارا سچا معبود، حقیقی معبود یہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس چیز کی جانکاری، اس چیز کی معرفت ہمیں کس سے حاصل ہوگی؟ اسی علم کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اس لیے اس علم کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ہمارا حقیقی معبود، ہمارا حقیقی خالق کون ہے، کس کی ہمیں عبادت کرنا ہے، اس چیز کی جانکاری ہمیں صرف علم دین سے حاصل ہوگی۔ علم دین کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں کیا علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کے اندر سمجھ دیتا ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اسے دین کے اندر سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح حقیقت میں جس کے اندر علم دین ہوگا، اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کی جانکاری حاصل ہوگی، ایسے ہی لوگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ جس کے اندر حقیقی علم ہوگا، اللہ رب العالمین کی جانکاری ہوگی، تو اس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کیا ہے بس جاتی ہے، تو ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ علم دین کی فضیلت ہے، اسی لیے انسان کو علم دین حاصل کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے متعلق کہا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے اور اسی طرح اہل علم کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ تو میرے کہ یہ سارے علم دین کی اور اہل علم کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنیا و آخرت میں درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام علم دین حاصل کرنے کی طرف آپ توجہ دیں۔ اور آخر میں اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر انسان علم دین سے غافل رہے گا، علم دین سے غافل رہنا، دین علم حاصل نہ کرنا، یہ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں نقصان کا باعث ہے، دنیا و آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے انسان کو علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت مکمل طور پر جس چیز کی طرف ان کی پوری توجہ ہے تو صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی طرف، دنیاوی علوم کی طرف ان کی پوری توجہ ہے،
لیکن اگر جس سے وہ غافل ہیں تو علم دین حاصل کرنے سے غافل ہیں اور آخرت کے علم سے وہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہری چمک کو جانتے ہیں لیکن وہ آخرت سے غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں در حقیقت میں یہ علم دین سے غافل ہیں، یہ دنیا و آخرت میں اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ علم دین سے اگر ہم غافل رہیں گے اس کا نقصان یہ ہوگا اللہ رب العالمین کی محبت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تعالی یبغض کل عالم بالدنیا، اللہ تبارک و تعالی ہر اس عالم سے بغض کرتا ہے جو دنیا کی جانکاری رکھتا ہے، جو دنیا کا عالم ہو، دنیا کا جاننے والا ہو، اور وہ جاہل بالآخرہ، آخرت سے وہ غافل ہے۔ تو ایسے علماء سے، ایسے عالموں سے، ایسے جانکاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھتا ہے، یعنی انہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اور ایک چیز یہ ہے علم دین سے دور رہنا اور جہالت کا دور دورہ ہونا، جہالت کا عام ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یرفع العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ تو غرض برادران اسلام، یہ ساری چیزیں ہیں کہ آج امت مسلمہ کے اندر انتہائی زیادہ جہالت عام ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طرح لوگ دن بہ دن نافرمانیوں میں، برائیوں میں، دن بہ دن برائیوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ برائی کرتے ہوئے برائی کو برا نہیں سمجھتے ہیں، برائی کا تصور نہیں کرتے ہیں۔ آج یہ ساری چیزیں آج امت مسلمہ میں، آج کے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں عام ہیں، اور اسی طرح بہت سارے جو فتنے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو آج ہماری اور آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علم دین کی طرف کیا ہے توجہ دیں، خود علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اولاد کو علم دین سے کیا ہے واقف کرائیں تاکہ ان کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ دنیاوی علم حاصل کرنا یہ انسان کے لیے کیا ہے دنیاوی حد تک یہ بھی کیا ضروری چیز ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے علم دین کا حاصل کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنے کی طرف ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔